برادران اسلام، منبر نور پر جلوہ فرما باوقار علماء کرام، پیش نظر تشریف فرما معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صدق اللہ العظیم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور سینکڑوں برس پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے اسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اور خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جی لگائیے اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات گرامی، میں اپنے وقت کو بچاتے ہوئے جلدی اپنی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حسنہ حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، آپ حضرات میری تقریر کا عنوان سماعت فرما لیں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے تحفظ قرآن اور دشمنان اسلام۔ حضرات گرامی، آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، حالات کا جائزہ لیجئے، زمانے کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ آج یا ہندوستان ہو یا پاکستان، امریکہ ہو یا افریقہ، لندن ہو یا جاپان، اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ آج پوری دنیا اسلام کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو مجروح کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے ہاتھ دھو کر ہی نہیں بلکہ نہا دھو کر پیچھے پڑی ہے۔ دشمنان اسلام کی فکر ہے، کبھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو کبھی دہلی کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ دشمنان اسلام کی فکر ہے اسلام کا خاتمہ کیسے ہو، مخالفین اسلام کی فکر ہے قرآن کا خاتمہ کیسے ہو، لیکن بحر اسلام تیری عظمت کو سلام، صد بار سلام۔ میں نے عالم تصور میں اسلام سے سوال کیا ہے، اے اسلام آخر تیرے پاس وہ کون سی طاقت ہے، اے اسلام آخر تیرے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے، وہ کون سی ہتھیار ہے جس کے سامنے باطل کی ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جا رہی ہے۔ اے اسلام آخر تیرے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے جس کے سامنے باطل کی ساری قوتیں مفلوج و مردود ہو کر رہ جا رہی ہے۔ اے اسلام آج جس قدر تیرے دشمنوں نے تیرے خرمن پر بجلیاں گرانے کی کوشش کی، اسی قدر تیری عظمت کی فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے اسلام آج جس قدر تیرے دشمنوں نے تیری حقانیت کو چھپانے کی کوشش کی، اسی قدر تیری حقانیت کا سویرا نمودار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے اسلام آج ہر چہار جانب سے تیری عظمت کی دیواروں پر پتھر برسا
برسائے جا رہی ہے، تیری عظمت کی دیواروں کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے اسلام، آج ہر چار جانب سے تیری سینے کو تیر نشتر سے چھلنی کیا جا رہا ہے، تیری عظمت کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن تو بھی کہ باطل کے نردے میں گر کر بھی ہر ایک کا تنہا مقابلہ کر رہا ہے، اور ہر ایک کا دندہ شکن جواب دے کر باطل کے نردے میں بھی اسلام کی عظمت کو بلند کر کے چراغ اسلام کو روشن کیے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اے اسلام، آخر تیرے پاس وہ کون سی طاقت ہے، تیرے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے تو اسلام نے طلب پر جواب دیا ہے۔ اے عبداللہ قادری، ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دو، پورے عالم اسلام کو، دشمنان اسلام کو یہ بتا دو کہ دشمنان اسلام، تمہارے بنائے گئے ناپاک منصوبے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں لیا ہے بلکہ رحمان نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کسی دنیا دار نے نہیں لیا ہے بلکہ پروردگار نے لیا ہے، اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی، آج پوری دنیا میں اسلام اور قرآن کو مٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ میں جس جگہ رہتا ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اتر پردیش میں، اسی جگہ محلہ مبارک پور میں ایک کافر نے قرآن پاک کی عظمت کو پامال کیا، قرآن پاک کی اوراق کو پھاڑ کر کٹورے بنا کر سموسے اور چھولے بیچے، اور آگے چلے۔ 27 اگست 2016 میں ہالینڈ میں فریڈم پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہالینڈ میں ہماری حکومت ہوئی تو میں مدارس اور مساجد اور قرآن پاک پر پابندی لگا دوں گا، پھر کوئی مائی کا لال ہالینڈ کی دھرتی پر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، میں ان دشمنان اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، اے دشمنان اسلام، سنو، تمہارے بنائے گئے ناپاک منصوبے سے قرآن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی تمہارے باپ داداؤں نے قرآن کو مٹانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن خدا کی قسم ان کا نام و نشان تو مٹ گیا، ان کی ہستی تو مٹ گئی، ان کا خاندان تو مٹ گیا، لیکن الحمدللہ قرآن پاک جیسا کل 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے اور صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ بڑے بڑے مخالفین اسلام پیدا ہوئے، لیکن کسی نے بھی قرآن پاک کی ایک زبر کو زیر نہ کر سکے، ایک نقطے کو اوپر سے نیچے نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے قرآن کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، اسلام کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، اور اسی منصوبے کے مطابق اس نے تمام قرآن کو اکٹھا کروا کر، قرآن کو جمع کروا کر تمام قرآن پاک میں آگ لگوا دیے، اور جتنے بھی حفاظ کرام تھے سب کو تختہ دار پر چڑھا دیا، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، اور یہ اعلان کیا کہ اب کوئی مائی کا لال مسلمان قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی مسلمان چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ گھومتے گھومتے، چکر کاٹتے کاٹتے ایک بستی میں پہنچا، ایک گاؤں میں گیا، اور جانے کے بعد اس گاؤں کے، اس بستی کے محلات کے چکر کاٹنے شروع کیے ہیں۔ گھومتے گھومتے جب بادشاہ ایک محلے میں پہنچا ہے تو کچھ آواز آ رہی تھی، غور سے سنا تو قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے سنا، اللہ اکبر، ایک چھوٹے سی آواز آ رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب سنا اس کی پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اور اترنے کے بعد دبے پاؤں اس جھوپڑے کی جانب چل پڑتا ہے، اور جانے کے بعد بادشاہ نے جو منظر دیکھا، اللہ اکبر، بادشاہ نے جو منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے جو ابھی سنی بلوغت کو قدم بھی نہیں رکھا ہے، اور وہ بچہ حالت قیام میں، نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بادشاہ جھوپڑے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جانے کے بعد سننے لگتا ہے۔ وہ معصوم بچہ ہے
قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب بچے نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد بادشاہ بچے کی طرف مخاطب ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے، اپنے لہجے کو بدلتا ہے اور پوچھتا ہے، بیٹے میں نے تو سنا تھا کہ یہاں کے بادشاہ نے تمام قرآن پاک کو جلا دیا ہے، آگ لگوا دیا ہے، پھر یہ قرآن پاک تمہیں کہاں سے حاصل ہو گئے؟ تم قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر رہے ہو؟ یہ تمہیں کہاں سے دستیاب ہو گئے؟ اللہ اکبر! مسلمانوں، شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے۔ بچے نے دندہ شکن جواب دیا اور کہا، او بھائی جا کر ظالم بادشاہ کو بتا دو کہ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اور خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بچے نے جواب دیا، او بھائی جا کر اس بادشاہ کو بتا دو کہ بادشاہ تم نے اس قرآن کو جلایا ہے، تم نے اس قرآن کو مٹایا ہے، جو قرآن کاغذ کے سینے پر لکھے گئے تھے، جو قرآن کاغذ کے اوراق پر نقش کیے گئے تھے۔ او ظالم، تم اس قرآن کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ اس قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہو جس قرآن کو رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے مجھ جیسے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہو؟ اللہ اکبر! بادشاہ نے جب یہ جواب سنا، اپنے سلطنت اور تخت پر آ کر یہ اعلان کیا کہ اے دنیا والوں، کبھی قرآن پاک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں لیا ہے بلکہ رحمان نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو اے مسلمانوں، جس کی حفاظت کرنے والا خود رب ذوالجلال ہو، دنیا کی طاقت کب اسے ختم کر سکتی ہے؟ اے دشمنان اسلام، سنو سنو، وہ کوئی مہابھارت، بھگوت گیتا، مقدس گیتا، رامائن، یجروید، سام وید، اتھر وید ہوگا جس کا دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے؟ الحمدللہ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ جیسا کل 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی ویسا ہی ہے اور کل صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر! بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ یہ گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، یہ گلشن اسلام مہکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا، چمکتا ہی رہے گا۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔